آواز بلند صلوات اللہم محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم الصلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وذريته وبنيه. یا اللہ ہمارے وارث کائنات بار میں آقا کا ظہور فرما اور ہم سب کو مولا آقا کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سعادات کے اس عظیم کرسی کو اللہ بحق محمد و آل محمد صف اعضاء اس تعزیت کو بارگاہ امام میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام و محترم سعادات کو مولا کی ناصران عزاداران میں شمار فرما. یا اللہ نے بارگاہ امام کی شفاعت اور نصرت نصیب فرما. بارگاہ امام کی عنایات اور برکات ان کی شامل حال فرما. غم حسین علیہ السلام کی سوا دائم اور غم نہ دے. خداوندہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد محترم پیر سید سقلب حسین شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما. اللہ ان کے مال جان کی محافظت فرما. صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ انہیں بچوں سمیت آباد اشاد فرما اور ان کی اس عزا کو بارگاہ امام میں قبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں محترم پیر سید ناصر عباس شاہ صاحب کو صحت عطا فرما. اللہ انہیں اپنی حفظ و امان نصیب فرما. اللہ بچوں سمیت آباد اشاد فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد عزاداری امام علیہ السلام کی محافظت فرما اور عزاداری کو شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما. لا جہاں کہیں بھی مجالس عزا کا انعقاد ہے یا جلوس عزاداری اس وقت خداوندہ بحق محمد و آل محمد خدا ان کی محافظت فرما اور ان اصحاب کو شر شیطان سے محفوظ فرما. ملک پاکستان میں امن اور استحکام عطا فرما. یا اللہ حاضرین پہ برکت رحمت نازل فرما. مومنین و مومنات سب کی محافظت فرما. جو دلی حاجات لے کے آئے ہیں اللہ اس آستانہ مولا پہ ان کی دلی حاجات پوری فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی معزز سامعین، گزشتہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مجالس عزا
مجالس مل کے صلوات پڑھیں باواز اللهم صل على مجالس اعضا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے غریب کربلا سے وفاداری کے ایام ہیں۔ ہم عہد کرنے آئے ہیں، جو بھی آتا ہے اس مجلس میں وہ اس عہد کو مد نظر رکھتے عہد لے کے آتے ہیں کہ میں مجلس اعضا میں جا رہا ہوں، میں بارگاہ امام میں تعزیت عرض کروں گا اور میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مولا میں آپ کا وفادار ہوں اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ ماشاءاللہ میں جو آپ نے یہ عظیم قربانی اپنی اللہ کی بارگاہ میں عطا کی ہے، اپنا مال بھی قربان کیے ہے اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی جان کا نذرانہ بھی عطا کیے ہے مولا، اور آپ نے جو اس دین مبین کو اس کے بدلے میں دین مبین کو بچایا ہے، تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے دین کا پابند رہوں گا۔ وجہ فرمائیے، ماشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ مجالس اعضا، اصل مجالس اعضا ہدف اور مقصد امام علیہ السلام کا بیان ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ آپ نے اپنے اہداف میں گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ خود آپ نے وصیت اپنے ہاتھ سے لکھی اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دی، اور اس میں آپ نے یہ پبلک کو، یہ امت کو واضح فرمایا کہ انی لخرجت لاصلاح امت جدی، میں نکلا ہوں اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ ماشاءاللہ اصلاح امت مطلوب، امت نے غلط سمجھ لیا تھا، امت میں بے راہ روی آ گئی تھی، امت چاہتی تھی، امت نے یہی سوچا تھا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، خداوند متعال کا نام لے لینا صرف باقی ہے، یہی اس کا فائدہ ہے۔ نہیں، آپ آگے بڑھے، ورنہ آپ دیکھیے، اگر غور کیجئے، جتنے بھی یزیدی خدا ان پہ لعنت کرے میدان کربلا میں آئے اور مولا آقا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، یہ لوگ بظاہر نماز گزار تھے، یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ لوگ حج کو آتے تھے، لیکن ان کے ہاں یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن حسین ابن باوجود ان اعمال کے بجا لانے کے وہ برائی بھی کرتے تھے اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل یہ نظریات پیدا ہو گئے کہ بھائی بس صرف خدا کا نام لے لو تو یہی کافی ہے، کہ خدا بڑا مہربان ہے، خدا بڑا رحیم ہے، کہ وہ بخش دیتا ہے انسان کو، اس لیے کہ اللہ کو تو ہماری کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ کو تو ہمارا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو جب اللہ کو نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ انسان پھر اپنی منمانی کرے، تو خدا کا صرف نام لے لے تو شاید اللہ اس سے خوش ہو جاتے۔ نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں، سمجھو اس بات پہ، یہ اس لیے، یہ اصل میں یہ چیزیں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت پروردگار نہیں تھی، صحیح معنوں میں ان کو پہچان خدا نہیں تھی۔ اگر پہچان خدا ہوتی تو وہ عبادت کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کے حضور اس کے ہاں نافرمانی کرنے سے شرم کرتے، گناہ کرنے سے وہ ان کو شرم آتی، لیکن باوجود اس کے کہ ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، مصر ہیں اس بات پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو نماز پڑھنا صرف نہیں، یہ جو تم بغیر سوچے سمجھے سجدے کیے جا رہے ہو، ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے
اصل میں روح نماز کو سمجھو. یہ جو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ اللہ اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں خود خدا کی ذات کو پہچانو کہ وہ اللہ ہے کیا. تبھی آپ نے توحید کا درس دیا کہ یہ کیسا اسلام ہے تمہارا، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا کلمہ ہے. ادھر سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر اس کے نواسے کو بغیر جرم کے شہید بھی کرتے ہو. یہ عجیب حرکت. آج بھی اسی طرح کی حرکات پیدا ہو گئی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں جو میرے اپنے مشاہدے میں. میں ایک مجلس پڑھنے گیا مالی شہید میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں الحمدللہ مل کے درود پڑھیے محمد. میں آپ کو یہ نظریات ہیں، یہ چیزیں جنم لے چکی ہیں. اب پبلک میں یہ فساد آ گئی ہے. وہاں مجھے ایک نوجوان کھانا کھا رہے تھے، ایک نوجوان آ کے ملا، بڑا 6 فٹ قد کا تھا وہ. اور جب مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے ادب اور احترام سے ملا، تو جب اس نے ہاتھ ملایا نا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کا یہ انگوٹھا کٹا ہوا تھا، یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا. اب اتفاقاً وہ میرے پاس بیٹھ گیا. اب جو وہ بیٹھ گیا نا تو میں اس کے ہاتھ کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا کہ بھئی شاید کیسے اس کا یہ ہوا کہ بھئی اللہ یا تو پیدا ہوتے ہی ایسا یہ ہاتھ سانحہ تو ہے نہیں کہ کٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا. ماشاءاللہ. میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بھئی تھا بھی سید. میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا یہ انگوٹھا کس طرح کٹے؟ اس نے کہا مولوی صاحب یہ تو بڑا واقعہ ہے، آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو سناؤں. میں چھوٹا سا تھا، کوئی پہلی دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، اتنا سا تھا. سکول سڑک کے کنارے تھا، چھٹی ہو گئی. اتفاق سے ہم 2 بچے جو ہے نا وہ جا رہے تھے کہ دوپہر کا وقت تھا. ادھر سے یہ جو ٹرک والے ہوتے ہیں نا یہ گزر رہے تھے اور ہم تنہا تھے اس وقت. کوئی اتنا وہ نہیں تھے کہ ادھر ادھر پبلک کا وہ نہیں تھا رش. تو ایک ٹرک والا جو ہے نا وہ کھڑا کے ٹرک کو تو ہمارے پیچھے دوڑ پڑا. جو میرے ساتھ جو دوسرا بچہ تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو وہ ادھر ہی بھاگ گیا اس طرف کو. تو میں سیدھا سڑک پہ بھاگ رہا تھا اور میں بھی رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا. وہ بھاگ کے اس نے مجھے پکڑ لیا. اللہ جانے کوئی چیز مجھے وہ سگھائی وغیرہ، اور پھر مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جو ہے نا دور اپنے گھر سے ادھر پہاڑوں کے درمیان جا کے تو ادھر مجھے ہوش آیا اور میں تو رو رہا تھا اور مجھے وہ تھپڑ مارتے ڈراتے دھمکاتے. تو اس سے میں چپ ہو گیا. اتفاق سے کہنے لگا کہ تھوڑی دیر گزری کہ وہاں ایک کھٹ پڑی ہوئی تھی، چارپائی پڑی ہوئی تھی، جیسے آج کل بڑے لوگوں کے ہاں باہر ایک بڑا سا ٹڑا لگا ہوتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ اس پہ وہ بیٹھا دیا مجھے. اور ایک آدمی آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ اس طرح کرنا، اس طرح ہاتھ رکھو یوں. تو میں بچہ تھا، میں تو ضد کرنے لگا. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اور میرے انگوٹھے کھینچ کے اس کے پائے پہ یوں رکھا. اب جو رکھا نا تو دوسرا میں سے چپکے سے چھپائے کھڑا تھا، وہ جو ٹوکا قسم کا ہوتا ہے نا وہ چھری وغیرہ، اس نے یوں کیا اور میرا انگوٹھے گڑا دیا اور میرے ادھر پٹی باندھ دی. اور پھر مجھے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی دے دی. اس پہ ہم 2-3 بچے ایک ساتھ سوتے تھے. میں حیران، میں رو رہا تھا. انہوں نے اسی طرح جو ہے نا وہ آ کے ایک روٹی دے دیتے صبح، ایک روٹی شام کو، اور ہم لوگ کھاتے تھے. اور کچھ بڑا ہوتا گیا میں. اب نہ مجھے گھر کا پتہ نہ کچھ، نہ میں جانتا کہ ملتان کیا ہے. یہ وہ تھا، چھوٹا تھا میں، پہلی دوسری پڑھتا تھا. تو اب جو ہے نا جب میں بڑا ہو گیا کچھ کام کاج کرنے تو ہم سے پتھر کٹواتے تھے. مولوی صاحب آپ کو میں بتلاؤں، اتفاق کی بات یہ، وہاں بہت سارے بچے تھے، لڑکے تھے، کوئی اتنے موٹے تھے.
माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख के हैरान रह गया किन्हों की ये उंगली कटी हुई थी, अंगूठा सालिम था, ये उंगली कटी हुई थी, और कई ऐसे थे जिनकी ये उंगली कटी हुई थी छोटी। और मैं हैरान रह गया। फिर उधर से मैंने जो पूछा ना, जब मुझे समझ आई तो उन्होंने कहा कि ये फलां सरदार के ये निशानी लगी है, ये निशानी लगाई है उन्होंने कि ये फलां सरदार के भाई ये लड़के हैं, ये फलां सरदार के लड़के हैं, ये फलां के हैं, कि भाई ताकि कोई एक दूसरे के वो ना ले ले भाई। तो इस तरह उन्होंने वो किया था। उसने कहा कि हमें तो सूखी रोटी देते थे, लेकिन एक वो था कि जो फल शल और बड़ी उनकी खिदमत करता था, और उनकी खिदमत करता, उनको मोटा करता था। और बच्चा जब मसलन 10 साल का या 6 साल का 7 साल का हो जाए ना, तो ज़रा फरबा हो जाए, तो उसको क्या करते थे, वो ले जाते और मशीन में दे देते उसको, तो वो यूं बिल्कुल पीस जाता, और नीचे वो ड्रम रख देते, उसके नीचे वो सारा खून उसका निकल के उसी ड्रम में आ जाता, और वो ड्रम का वो फिर खून जो है ना वो आगे बेचते थे। वो खिलाता इसलिए था कि वो मोटे होते खून पैदा होता और वो खून आगे बेचता था, और हमसे वो पत्थर वो करवाते। ये वाक़या अखबार में भी आया, ये मैंने खुद पढ़ा था। शुमे किस्मत इत्तेफाक से बाद में मुलाकात हुई उससे, जो है ये वाक़या वो खुद सुना रहा था। उसने कहा मौलवी साहब हमसे वो पत्थर कुटवाते, जब मैं थक गया ना तो मुझसे ना होता, तो मैं जो इधर उधर लेके जाते हैं ट्रक वाले, एक कलीडर से मैंने दोस्ती कर ली। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि भाई ड्राइवर से कहो यार मुझे अब मैं इधर नहीं ये छोड़ सकता हूँ, तो मुझे क्यों ना साथ लेके जाए, तो मैं भी इसी तरह इनके साथ रहूँगा। फिर मैं 2 साल 2.5 साल उनके साथ रहा हूँ। अब उनको पक हो गया कि भागता भागता है नहीं, इसको माँ बाप का पता है नहीं। एक दिन हुआ ये कि उन्होंने ये अब इनको बने हुए हैं वो होटल वगैरह, उन्होंने आके उधर ट्रक खड़ा किया शाम के वक्त, ये रात को ज़्यादा चलते ट्रक वाले। तो उसने कहा कि इस तरह करो, तुम तहारत वगैरह करो और मैं इधर से चाय पीता हूँ, थोड़ा मैं आराम करता हूँ। तो उसने कोई चर्च वगैरह पी और उधर से चाय वगैरह पी के वो आराम करने लग गया। और इत्तेफाक से मैंने मौका देखा, मैं आया जहाँ तहारत करने, तो इत्तेफाक से इधर से भी दरवाज़ा था लेटरिन का, इधर से भी था। रात का टाइम था, मैंने कहा हो या नो अभी भाग जाओ। तो मैं मौलवी से वहाँ से भागा, और भाग के मैं एक खेत में जाकर सारी रात उधर मैं छुपा रहा। सुबह हुई तो जब बसें वगैरह चलने लग गई तो मैं रोड पे आया, तो मैंने बस वालों को इशारा किया तो वो रुके, तो मुझे लेके उन्होंने किराया मांगा। मैंने कहा मेरा तो माजरा ही है। तो वहाँ मुझे वो बस जा रही थी उधर कराची, तो मैं उधर चला गया। तो वहाँ फिर मैंने उन लोगों को बताया, फिर अखबार में उन्होंने वो किया। कहने की बात ये है कि वो कह रहा था हैरान हूँ मैं मौलवी साहब कि वो काम ये करते थे, इतनी बड़ी दाढ़ी थी लेकिन हाथ में तस्बीह और जिक्र खुदा पढ़ रहे थे। तवज्जो फरमाई आपने, ये नजरिया ये फसाद पैदा हो गया था कि उधर से खुदा का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और बच्चों को छुपा के इधर से चोरी करके ले जाते हैं, उनके हाथ काट दिए, उनके खून बेचे, और जब ही नमाज का टाइम हुआ है फौरन उठ के भाग के नमाज पढ़ते। ये मकसद है। आज भी उम्मत का ये ख्याल है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अजीब मैंने इत्तेफाक देखा एक दफ़ा, मौला वो क्या आपने इत्तेफाक, मौला फरमाते हैं कि एक आदमी जा रहा था और मैं इत्तेफाक से उसके पीछे पीछे जा रहा था। मैंने देखा कि वो एक दुकान पे गया है सब्ज़ी फरोश की, तो मैंने देखा कि वो सब्ज़ी फरोश जा, उसने जो परली तरफ देखा तो इसने कोई उसकी चीज़ें चुरा ली सब्ज़ी की, और चुरा के जेब में रख के आगे निकल गया। अब मैं हैरान हुआ, मौला फरमाते मैं उसके पीछे गया, तो आगे गया तो फल फरोश की दुकान थी उस पे, तो वो जाके खड़ा हो गया, उसने एक एक फल का रेट पूछना शुरू किया। इत्तेफाक से उस सब्जी फल फरोश ने दूसरी तरफ देखा तो इसने 2 सेब उठा लिए और जेब में डाल के आगे चल पड़ा। आगे चल के इसने 2 अनार उठाए किसी के,
میں حیران، میں اب ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ کرتا کیا ہے۔ آگے جو کیا تو سامنے ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، اب ایک اس کو دے دیا، ایک خود کھانے لگ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوہ غضب ہو گیا۔ اب میں آگے بڑھا اور میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ جانتا وانتا تھا نہیں مجھے، وہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہے؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ آپ نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کرو تو اس کے بدلے میں 10 ملے گی، اور ایک گناہ کا جو عذاب ہے وہ صرف ایک گناہ ہے۔ اب میں نے اس کی 2 اٹھائی ہیں تو 2 گناہ کیے، اس کے 2 آگے سے اٹھائے تو 4 ہو گئے، اس کے آگے سے اٹھائے تو 6 ہو گئے، تو میں نے ایک اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو یہ 10 نیکیاں مجھے مل گئی، گناہ تھے 6، نہیں سمجھ میرے آقا نے فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ امت نے سمجھا تھا کہ علی علی کرو، اور کرو کچھ نہیں، علی جو بخشوائیں گے، ولایہ علی کا جو دم بھر لیا ہے، ہمیں تو کوئی بوس نہیں۔ اب یہ جو نظریات پیدا ہو گئے تھے اس کی اصلاح مطلوب تھی، اور جب تک یہ اصلاح نہ ہو، یہ نظریات یہ فاسد قسم کے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور حالت یہی ہوئی کہ آج جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، آج جتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، آپ جتنے بھی مارنے والے ہیں ان کو غور سے دیکھیں تو ان کی الحمدللہ داڑیاں ہیں، بظاہر مشبہ شکل کے معلوم ہوتے ہیں، بڑے نیک پاک معلوم ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے ان کا وتیرہ کیا ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں آ کے بم مارو، سب کو مسجد کو بھی ختم کر دو، ان نمازیوں کو بھی ختم کر دو۔ حد تو یہ ہے، یہ تھی وہ بدعمالیاں، یہ تھے وہ فرسودہ نظریات۔ دیکھو بھائی یاد رکھو، مولا آقا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں منانا ہے تو دنیا میں مناؤ، ہمیں آخرت میں ہم نہیں مانیں گے تمہاری، ادھر ہی مناؤ، ہم جو تمہارے پاس موجود ہیں ادھر، ہم تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تم جو گناہگار ہو تو آ جاؤ ہمارے در پہ اور آ کے معافی مانگ لو تو ہم اللہ سے تمہیں معافی دلوا دیں گے، لیکن تم آ جاؤ اور تم جو ہو جاؤ مصر، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور کہو کہ قیامت والے دن ہمیں علی بخشوائیں گے۔ علی ولی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے پاس، دنیا میں آئے نہیں۔ یہ نظر سنا ہے، پڑھنے والے اہل منبر نے پڑھا۔ بہلول تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، دانا تھے، ایک مرتبہ یہ رشتہ دار تھے ہارون رشید کے کہ جو 7 بر اعظم کا مالک تھا، یہ بے ایمان بنو عباس کا حکمران تھا، انتہائی شفاق ترین قسم کا، اور دشمن پرلے درجے کا دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے یہ آ رہا تھا، ساتھ اس کے وزراء تھے، سواری پہ آ رہا تھا، چوراستے میں اتفاق سے یہ بہلول کھڑے تھے، اور بہلول جو ہے نا وہ اشارے کر رہے تھے کہ کبھی نیچے ہاتھ باندھتے یوں اشارہ کرتے اور کبھی پھر اوپر اشارہ کرتے، اس طرح۔ اس نے کہا وزراء سے عمال سے کہ جاؤ بھائی اس کو بلا کے لاؤ، یہ پاگل کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ادھر بندے اکٹھے اور یہ تماشا کر رہا ہے، پبلک رکی ہوئی ہے، اس نے کیوں؟ اب جو بلایا تو اس نے کہا کیا کر رہا ہے، یہ ہجوم اکٹھا کیا ہوا ہے تو نے؟ اس نے کہا بھائی تو نے سمجھا ہی نہیں ہے، میں ادھر چوراستے پہ کھڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ اور مخلوق کے درمیان سلو کروا رہا ہوں، اور کیا سلو نہ کرواؤں؟ کیا سلو کروانا اچھی بات نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اچھی بات ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اتفاق سے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جو چلا گیا تو 3 دن 4 دن گزرے، یہ بہلول ایک قبرستان میں گیا، اتفاق سے پھر وہ ہارون کی سواری گزری۔ اب جو سواری گزری ہارون کی تو پھر وہی کر رہا تھا، نیچے ہاتھ جوڑتا
اور پھر اوپر ہاتھ کرتا. ہارون نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ, یہ تو آج پھر وہی تماشا کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اسے بلایا, اس نے کہا تو بے عقل ہے. اب اس نے کہا کہ میں بے عقل نہیں ہوں, تو بے عقل ہے, تو بادشاہ ہو کے بے عقل ہے, تو مجھ سے تیرا کیا کام, تو کیوں چاہتا ہے مجھے, میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں. اس نے کہا کملا یہ قبرستان میں کیا کر رہا ہے, یہ ہاتھ کے اشارے, ادھر نیچے ہاتھ جوڑتا ہے, ادھر اوپر ہاتھ جوڑتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان کے اور اللہ کے درمیان سلو کروا رہا ہوں. اب توجہ فرمائیے, اس نے کہا چوراستے بھی سلو کروا رہا تھا, ادھر قبرستان میں بھی سلو کروا رہا تھا. پھر ہوا کیا ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا وہ بے عقل جب چوراستے پہ کھڑا تھا اللہ اور مخلوق کی سلو کروا رہا تھا تو اس وقت اللہ مانتا تھا, مخلوق نہیں مانتی تھی بدبخت. اب قبرستان میں آیا ہوں, یہ سلو کروا رہا ہوں اللہ سے اور ان سے, اب یہ مرے ہوئے یہ مانتے ہیں, اب رب نہیں مانتا ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ خدا کی قسم میں نے تفاسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے, یہی لکھا تھا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال بد ہوں گے, تو وہ عذاب کو دیکھ کے کہ اللہ ایک دفعہ پھر مجھے تو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کے نیکی کروں. اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اتت کا آیاتنا, کیا میری نشانیاں تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ اتت کا رسولوک, کیا رسولنا, کیا میرے رسول تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا میرے امام تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ مقصد بعثت رسول کیا ہے؟ مقصد بعثت آئمہ کیا ہے؟ کیوں آئیے حسین, کیوں آئیے مولا علی؟ کہ یہی بتلانے آئے تھے کہ میرے تذکر کرو, میرے قصیدے پڑھو, یا میرے فضائل پڑھو, یا یہ کرو, مصائب صرف پڑھو؟ نہیں, اصل ہدف مقصد یہ تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پہ لگاؤ, اصلاح امت کرو. اب جو اصلاح امت کرنے ہیں تو پھر تعارف کرواؤ میرا, ان کو پتہ چلے کہ حسین کس عظمت کا مالک ہے, اور بتلاؤ ان کے میرے قصیدے بھی پڑھو اور میری مصیبتیں بھی بتلاؤ ان کو کہ میں نے جو تمہاری یہ نصیحتیں کی ہے, تمہاری تربیت کی ہے, یہ کوئی آسان تربیت نہیں تھی, اس پہ میرا مال بھی لگ گیا ہے, اس پہ میری اولاد بھی لگ گئی ہے, میری جان بھی لگ گئی. یہ ہے پھر, اس کو کہتے ہیں مجلس. اب اس قصیدے کا بھی ثواب ہے, اس نوحے کا بھی ثواب ہے, اس درد کا بھی ثواب ہے, اس تربیت کا بھی ثواب. اس کو کہتے ہیں دین اسلام. یہ نہیں آئمہ اسی لیے آئے. حسین ابن علی لخرجت لاصلاح امت جدی, میں آیا ہوں, نکلا ہوں اس لیے کہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں. بے ایمانگی پیدا ہو گئی تھی, مفاسد پیدا ہو گئے تھے. میرے دوستو, اور منانا ہے اللہ کو تو ادھر مناؤ. پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن, الحق مع علی و علی مع الحق, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. آپ دیکھیے قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب دنیا نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ کیسے ہے؟ یہ تو دنیا کو سمجھ آئی کہ علی عمل کرتا ہے, قرآن جو کچھ کہتا ہے علی اس پہ عمل کرتا ہے, قرآن کی تابعداری علی کرتا ہے. لیکن قرآن علی کے ساتھ کیسے ہے؟ ارے قرآن علی کے ساتھ ایسے ہے, قرآن علی عمل کرتا ہے, اللہ کو علی کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو قرآن بنا دیتا ہے. قرآن سارے کا سارا کردار محمد و آل محمد ہے. اب کردار محمد و آل محمد جو ہے تو اسی قرآن میں خدا کا تذکرہ ہے یا نہیں؟
تو پتہ چلا خدا کا تذکرہ کرو یہ ذکر حسین ہے، یہ بھی ذکر حسین ہے، لیکن ذکر حسین بقائے توحید۔ یہ جو دنیا کہتی ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو، قرآن میں نماز کا تذکرہ آیا یا نہیں؟ رسالت کا تذکرہ آیا یا نہیں؟ امامت کا تذکرہ آیا یا نہیں؟ قیامت کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ تو سارے تذکرے ہیں نا، یہ روزہ حج زکوٰۃ کا تذکرہ ہے نا، یہ سارے جو ہیں تو یہ اعمال محمد و آل محمد ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کو سمیٹا جائے تو حسین بنتا ہے، اگر حسین کو بکھیرا جائے تو قرآن بنتا ہے ایسے یا نہیں؟ میرے دوستو اور عزیزو، اب یاد رکھو جو حسین کو مانے گا حسین کے ہر عمل کو بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اجزاء تشکیل پاتے ہیں، کل تشکیل پاتا ہے اجزاء سے، اور جب تک تمام اجزاء مکمل نہ ہوں کل تشکیل پا ہی نہیں سکتا۔ اب دین اگر ہے کل کا نام تو اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ ملیں گے تو کل بنے گا نا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں ایک کام نہیں کرتا ہوں تو میں دوسرے کام باقی کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنی میں دیندار نہیں ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اسلام کا گھر نہیں ہے۔ قرآن لے کے رکھ لینا یہ کافی نہیں، قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ امام محمد اس حدیث کو لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ محمد شیرازی نے اپنے حکومت اسلامیہ کے شرائط میں، انہوں نے قرآن کے فضائل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب میدان حشر ہوگا، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوں گے نور کے ممبر پہ، ان کے دائیں مولا علی تشریف فرما ہوں گے، بائیں حضرت زہرا تشریف فرما ہوں گی، ان کے پاس پہلو میں جناب امام حسن ہوں گے، امام حسین موجود ہوں گے۔ اس وقت ایک چھوٹے بچے کو لایا جائے گا اور دنیا حیران رہ جائے گی کہ اس کو اس لیے لایا جائے گا، آواز آئے گی کہ کون ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے دنیا میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت وہ بچہ سامنے آئے گا تو آواز آئے گی کہ اس بچے نے بڑی مشکلات سے دنیا میں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا ہے۔ یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوگا، نہ ناظرہ پڑھا ہوا ہوگا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز ہے، اس کے ماں اور باپ کو بلاؤ۔ تو جب وہ سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ نور کے ممبر لائے جائیں، تو وہ آئمہ کے پہلو میں رکھے جائیں گے اور ان کے والد کو بھی اور والدہ کو، ماں کو بھی احترام سے بٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت قرآن، یہ تو کاغذ کی صورت میں، اس وقت قرآن مثل نور حقیقت میں مجسم ہو کے سامنے آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا میرا اللہ، اس نے مشکلات کے باوجود دنیا میں میری تعلیم حاصل کی تھی، مجھے ناظرہ پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اجر عطا فرما۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے فرشتگان الہی جلدی کرو، حلہ جنت لے جاؤ اور تاج جنت اس کے سر پہ رکھو اور اسے لباس جنت پہناؤ، اور اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی تاج شاہی رکھو۔ اب دیکھیے یہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب ان کو پہنا دے گا پھر ارشاد فرمائے کہ اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا؟ اس وقت قرآن کہے گا اللہ اس کو اور زیادہ جزا عطا فرما۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے بچہ اٹھ اور اپنے اس دائیں ہاتھ کو آگے کر۔ تو اس دائیں ہاتھ کو آگے کرے گا تو اللہ اس پہ اپنی رحمت کو رکھ دے گا، اور آواز آئے گی اپنے بائیں ہاتھ کو آگے کر۔ اب جو بائیں ہاتھ کو آگے کرے گا تو اللہ اس پہ نعمت کو رکھ دے گا۔ اب رحمت اور نعمت کو سمیٹ کے یہ بچہ اب جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اسے اعلان ہوگا کہ رک جا۔ اب جو رکے گا تو اللہ دو کام کرے گا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ چھوٹا بچہ تھا، اب اس کو اللہ جوانی عطا فرمائے گا۔
इसको जवान बना देगा। ये 18 साल का 15 साल का जवान होगा ऐने शबाब की हालत में। और दूसरा ये कि इससे कहा जाएगा कि अब तेरे सरदार और कोई नहीं, तू इस जन्नत में कुरान की तिलावत करता जा, दर्जात जन्नत तय करता जा कि तेरे सरदार अब और कोई नहीं, तेरे सरदार इमाम हसन और हुसैन है। देखिए कितना लुत्फ है कि उसको जवान किया जाएगा। माशाल्लाह। क्यों? इसलिए कि जवानान जन्नत के सरदार हैं जनाब हसनैन। मेरे दोस्तों, कोशिश करो घर में जो पढ़ा हुआ है, जो माँ पढ़ी हुई है, वो पढ़ाए, कुछ टाइम दो। और ये देखो, याद रखो, जब तक तुम्हारी तरबियत नहीं होगी, हुसैन इब्न अली से वफा करने आए हो। खुदा की कसम, एक वफादार हुसैन, बचपना था हबीब का। क्यों मोहब्बत थी हुसैन से, क्यों मोहब्बत थी रसूल को इस हबीब से। खुद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे, उसमें मेरा हुसैन भी खेल रहा था। मैंने देखा इस बच्चे को कि ये जल्दी से दौड़ता हुआ मेरे हुसैन के पीछे चलता, और जहां हुसैन के कदम लगते थे उनके पैर की खाक उठा के अपने आंखों से लगाता और उसका बोसे लेता। देखिए, मोहब्बत हो तो ऐसे, किरदार हो तो ऐसा। और जब ऐसा किरदार है तो जहान आलम में जब हुसैन करबला पहुंचे हैं तो हिस्से की बहन सामने आई है। कहा, भैया ये जो लश्करों पे लश्कर आ रहे हैं, क्या ये सारे कोई तेरा भी हिमायती है या सारे तेरे खून के प्यासे हैं? हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा, बहन ये सारे मेरे खून के प्यासे हैं। कहा, भैया तेरा भी कोई है, तेरा भी अगर कोई है, कोई दोस्त, कोई साथी, उसे भी लिख के तू बुला ले। मेरे आका ने इरशाद, बहन मेरा भी एक साथी है, मैं भी उसे बुलाता हूँ। हुसैन इब्न अली ने अब्बास को बुलाया। मेरे आका ने कागज पे लिखा, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। ये हुसैन इब्न अली का नामा है, मर्द फकीह, मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। और कासिद को बुलाया और वो खत मेरे आका ने अपने गुलाम को दे के कासिद को और भेज दिया। कूफा में जब ये पहुंचे, दरवाजे दक्कुल बाब किया। पहुंचा कौन? पूछा कौन? उस वक़्त हबीब खाना खा रहे थे बीवी के साथ बैठ के। आवाज़ आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद आया हूँ। जो लुकमा मुंह में था वो मुंह में रह गया, जो हाथ में था वो हाथ में रह गया। उठे, बिस्मिल्लाह करके दरवाजे पे आए। अब जो दरवाजे पे आए, अल्लाह की कसम आके आदाब बजा लाए और लिया खत को बिस्मिल्लाह करके पहले आंखों से लगाया और फिर सीने से लगा के आए और आके जो खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मिन रजुलिन मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। लिखा हुआ था, ए हबीब, मैं तेरे शहर में, मैं तेरे करीब आ गया हूँ इस वक़्त करबला के मैदान में। मैं फौज अश्किया के नरगे में घिरा हुआ हूँ। हबीब तन्हा नहीं आया, मेरे साथ ज़हरा की बेटियाँ भी है। हबीब तन्हा नहीं आया, मेरे साथ मेरी बहनें भी आई है, मेरी बेटियाँ भी आई है। हबीब नरगे आदा में गिर गया हूँ, क्या तुझसे हो सकता है कि गरीब की मदद को आए? अज़ादारो, हबीब उठे, सब कुछ भूल गए। कहा गुलाम से, इस फरस को लेके आगे चल और दूर एक जगह पे लेके खड़, मैं इधर बागात से होता हुआ मैं आ रहा हूँ। रावी कहता है हबीब को पहुँचने में देर हो गई। जब घोड़े के करीब पहुँचे, गुलाब को देखा कि उसकी आंखों से आंसू है और हैरान हो गए कि हैवान, घोड़ा आंसू बहा रहा है। अरे कोई हुसैन को माने या ना माने, जानवर तो हुसैन का हया करते हैं। अज़ादारो, पूछा क्या वजह है? कहा देर हो गई।
میں گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھوڑا تو نہ رو، میں اگر تیرا رہوار نہ آیا، سوار نہ آیا، میں سوار ہو کے حسین کے پاس جاؤں گا۔ عزادارو حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، میرے آقا کی نگاہ پڑی، گرد و غبار اٹھے، کہا عباس دیکھو میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ عزادارو حبیب آئے، قدموں پہ گرے، عزادارو ہجوم ہوا بنی ہاشم کا۔ خیمے میں بی بی کو پتہ چلا، پوچھا اماں فضہ کون آیا ہے؟ عزادارو آ کے پوچھا آقا حسین کون آیا ہے؟ کہا فضہ، اماں فضہ میرا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ سنو گے مقتل کے جملے ہیں۔ عزادارو اب جو کہا زہرا کی بیٹی تیرے بھیا کا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ عزادارو کہا فضہ جا حبیب سے کہے زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ عزادارو اب جو آئی فضہ اور سلام کا کہا، وہ دل تڑپ گیا۔ عزادارو خاک پہ بیٹھ گئے، آواز دے کے کہا ہائے اللہ، زہرا کی بیٹیاں اس قدر غریب ہوئی کہ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔